بزم سخن ویسے تو ایک ادبی تنظیم ہے اور کسی قسم کی سیاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن شاعر پر اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے، وہ جس طرح جو بھی اپنے خیالات کا جس طرح سے بھی اظہار کرنا چاہے۔ آج کل آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے سیاسی حالات کافی خراب ہو رہے ہیں، اور ابھی پچھلے دنوں جتنے فسادات کراچی میں ہوئے تو میں نے اس پہ کچھ تھوڑا بہت لکھنے کی کوشش کی ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ وہ شہر جل رہا ہے، میرا شہر جل رہا ہے، وہ شہر جل رہا ہے، میرا شہر جل رہا ہے، میری روح جل رہی ہے، میرا جسم جل رہا ہے۔ میرے شہر کے گلی کوچے جہاں لوگ بے خوف ہو کے چلا کرتے تھے، میرے شہر کے گلی کوچے جہاں لوگ بے خوف ہو کر چلا کرتے تھے، وہ کچی پکی بستیاں جن میں پنجابی، سندھی اور اڑنے والے مل جل کے رہا کرتے تھے۔ میرا شہر جل رہا ہے، وہ شہر جل رہا ہے۔ میرے شہر کے حسین گلی کوچوں میں آج بھائیوں کا لہو بہتا ہے۔ کراچی شہر تیرے ہر گوشے میں ایک ویرانی کا احساس جمع ہوتا ہے۔ کراچی شہر تیرے ہر گوشے میں ایک ویرانی کا احساس جمع ہوتا ہے۔ وہ شہر جل رہا ہے، میرا شہر جل رہا ہے، میری روح جل رہی ہے، میرا جسم جل رہا ہے۔ آنگن سے بچوں کی خوشنما آوازیں سسکیاں بن کے آ اٹھتی ہیں، آنگن سے بچوں کی خوشنما آوازیں سسکیاں بن کے آ اٹھتی ہیں۔ بے گناہ خون ہر سنگ بہتا ہے، ایک بے نام سی نفرت کا شعلہ بھڑکتا ہے۔ وہ شہر جل رہا ہے، میرا شہر جل رہا ہے، میرے شہر کی وہ درس گاہیں، میرے شہر کی وہ درس گاہیں، میری آواز میں دلائل کا سہارا لے کر، میرے شہر کی وہ درس گاہیں، میری آواز میں دلائل کا سہارا لے کر، پھر فکر فردا کو نئی راہ پہ تھا پہنچایا، فکر فردا کو نئی راہ پہ تھا پہنچایا، حق و باطل کے فرق کو بھی تھا سمجھایا، حق و باطل کے فرق کو بھی تھا سمجھایا۔ وہ شہر جل رہا ہے، میری روح جل رہی ہے، میرا جسم جل رہا ہے۔ میرے شہر آج تیری درسگاہوں میں، میرے شہر آج تیری درسگاہوں میں جہالت کے اندھیرے اور بھٹکتی روحیں، بند ہیں عقل و فہم کے سارے، اب نہ تعلیم ہی باقی ہے نہ طالب علم۔ وہ شہر جل رہا ہے، میرا شہر جل رہا ہے۔ عقل حیران ہے اور فہم کرچے کرچے، ٹوٹ کے رہ گئے انسان کے سارے رشتے۔ عقل حیران ہے اور فہم کرچے کرچے، ٹوٹ کے رہ گئے انسان کے سارے رشتے، بن گئے ناسور زخم بھی رشتے رشتے، باہمی پیار محبت ہوا ریزے ریزے۔ میرا شہر جل رہا ہے، میری روح جل رہی ہے، میرا جسم جل رہا ہے۔ فکر و سوچ تلاش و جواز کھو سے گئے، اب یہاں نفرتوں کے پھول ہیں کھلے، اور لسانی نفرت کے غنچے ہیں مہکتے، اب یہاں اصلاح و بارود کی بنیادوں پر، اب یہاں اصلاح و بارود کی بنیادوں پر حکمرانی کے ہم جھنڈے گڑتے، اب یہاں اصلاح و بارود کی بنیادوں پر حکمرانی کے ہیں جھنڈے گڑتے۔ میرا شہر جل رہا ہے، میری روح جل رہی ہے، میرا جسم جل رہا ہے۔ وہ کون سے عقیدے ہیں جن کے ماننے والے، وہ کون سے عقیدے ہیں جن کے ماننے والے خود ہی ظالم اور خود ہی مظلوم ہوا کرتے ہیں۔ وہ کون سے عقیدے ہیں جن کے ماننے والے
خود ہی ظالم اور خود ہی مظلوم ہوا کرتے ہیں۔ میرے شہر تیری چھاؤں سے ہزاروں میل دور رہ کر، میرے شہر تیری چھاؤں سے ہزاروں میل دور رہ کر، اس آگ کی تپش مجھے آج بھی یہاں تڑپا رہی ہے، جھلسا رہی ہے، اور اس آگ کے تصور سے میرا دم گھٹا جا رہا ہے۔ اس آگ کا مہیا شعلہ کبھی تصور میں میری روح کو جھلسا کے چلا جاتا ہے۔ وہ شہر جل رہا ہے، میری روح جل رہی ہے، میرا جسم جل رہا ہے۔ تو یہ تو تھی سنجیدہ شاعری، اور اب میں ایک مقامی شاعر کو دعوت کلام دوں گی۔ ان کا نام ہے ڈاکٹر تیجا سنگھ۔ ڈاکٹر تیجا سنگھ کی اردو میں ایک اپنا وہ کلام لکھتے ہیں، اور ان کی کتاب بہت جلدی چھپنے والی ہے، اور ان کی کتاب کا نام ہے دور نو۔ تو میں ڈاکٹر تیجا سنگھ سے درخواست کروں گی کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنا کلام بتائیں۔ شاید اقبال کا آپ کو شعر یاد ہو، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری درگاہ میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ ہم اس سب ایک ہیں۔ تو شروع کرنے سے پہلے I believe in self-introduction، تو self-introduction میں یہ تھوڑا سا شعر ہے۔ میں تو ایک شاعر تمہارا، سب کو ہو میرا سلام۔ میں تو ایک شاعر تمہارا، سب کو ہو میرا سلام۔ سخن گوئے بزم انسان، سخن گوئے بزم انسان، با ادب با احترام۔ بھائی ہے دے خدا، دے خدا وہ دل ہمیں، دے خدا وہ دل ہمیں، خدمت میں جو مسرور ہو۔ دے خدا وہ دل ہمیں، خدمت میں جو مسرور ہو۔ کر عطا وہ نظریہ، کر عطا وہ نظریہ، تاریکی جس سے دور ہو۔ دے خدا وہ دل ہمیں، خدمت میں جو مسرور ہو۔ کر عطا وہ نظریہ، تاریکی جس سے دور ہو۔ رشتہ اخلاص میں، رشتہ اخلاص میں تو ساری دنیا باندھ دے۔ کیا بات ہے؟ رشتہ اخلاص میں تو ساری دنیا باندھ دے۔ ہر جگہ تیرا اجالا، سب میں تیرا نور ہو۔ رشتہ اخلاص میں تو ساری دنیا باندھ دے۔ تیرا اجالا، سب میں تیرا نور ہو۔ دور ہو جائے جہاں سے، دور ہو جائے جہاں سے ساری تاریکی خدا۔ دور ہو جائے جہاں سے ساری تاریکی خدا۔ حق و باطل کی جہد میں تنگ نظری کو مٹا۔ حق و باطل کی جہد میں تنگ نظری کو مٹا۔ مفلسی دنیا میں یارب، مفلسی love the world is poor. We are sitting in a very rich country. مفلسی دنیا میں یارب قصہ ماضی بنے۔ مفلسی دنیا میں یارب قصہ ماضی بنے۔ زندگی انسان کی ہر قدم بہتر بنا۔ مفلسی دنیا میں یارب قصہ ماضی بنے۔ زندگی انسان کی ہر قدم بہتر بنا۔ نیشنلٹیز، قومیت کے اختلاف، قومیت کے اختلاف مدتوں سے ستنا گر۔ I belong to this nation and I belong to that nation. قومیت کے اختلاف مدتوں سے فتنہ گر۔ نسل انسان ایک ہے، نسل انسان ایک ہے، اس راز سے کر آشنا۔ قومیت کے اختلاف مدتوں سے فتنہ گر۔
نسل انسان ایک ہے، اس راز سے کر آشنا. What are the bad things we have? ہیں تکبر، خود پرستی، ہیں تکبر، خود پرستی انسانیت کے راہزن. ہیں تکبر، خود پرستی انسانیت کے راہزن. انصاری، انسکاری، بردباری پھر سے بنا دو رحمہ. اور کیونکہ آج تھوڑا سا یہ تو بہت سیریس باتیں تھیں، مسٹر خالد کا بھی ان کا کلام آئے گا، تو میں چاہتا ہوں کہ اسی لہجے میں ان لائٹر I wrote few things, wrote a poem جس کا نام ہے دور حاضر. دور حاضر انڈیا میں اور ہے، پاکستان میں کچھ اور، کینیڈا میں کچھ اور. میں یہاں کا باشندہ ہوں. 49 years I have been living in this country, so I'm really کسی کے خلاف نہیں لکھ رہا، یہاں کا ذکر کیا. عشق کی پیچیدگی مدت سے تھی اپنی بس. عشق کی پیچیدگی مدت سے تھی اپنی میراث. اب تو انسانی محبت کی کہانی اور ہے. اب تو انسانی محبت کی کہانی اور ہے. راہ و رسم عاشقی کے اور ہی اندازہ. راہ و رسم عاشقی کے اور ہی اندازہ. دور حاضر لیلا و مجنون ٹانی اور ہے. راہ و رسم عاشقی کے اور ہی اندازہ. دور حاضر لیلا و مجنون ٹانی اور ہے. عاشق و معشوق کی لاچارگی ہے بے سبب. in this country عاشق و معشوق کی لاچارگی ہے بے سبب. ننگے پیری تھی کبھی جو نہیں اور ہے. عاشق و معشوق کی لاچارگی ہے بے سبب. ننگے پیری تھی کبھی جو وہ جوانی اور ہے. یہاں دیکھیے، یہاں ہیں کلیسا چرچز اور میخانہ شہر میں ساتھ ساتھ. ہیں کلیسا اور میخانہ شہر میں ساتھ ساتھ. معاف کرنا، کافری کچھ اور اب مسلمانی اور ہے. ہیں کلیسا اور میخانہ شہر میں ساتھ ساتھ. کافری کچھ اور اب مسلمانی اور ہے. واز و پندار کے بغیر تو کچھ بات نہیں ہوتی. واز و پندار کے قصے پرانے ہو چکے. واز و پندار کے قصے پرانے ہو چکے. حاصل حیات اب ان کی زبانی اور ہے. واز و پندار کے قصے پرانے ہو چکے. حاصل حیات اب ان کی زبانی اور ہے. الفت انسان کے ہیں سارے جہاں میں تذکرے. الفت انسان کے ہیں سارے جہاں میں تذکرے. سوز و غم کچھ اور ہیں درد نہانی اور. الفت انسان کے ہیں سارے جہاں میں تذکرے. سوز و غم کچھ اور ہیں درد نہانی اور ہے. زندگی ہر موڑ پر رسنے کے ہم قائل نہیں. زندگی ہر موڑ پر رکنے کی ہم قائل نہیں. بے دھڑک چلنے کی رسمیں کامرانی اور ہے. بے دھڑک چلنے کی رسمیں کامرانی اور ہے. جامع سفال بھی ہوا کرتا تھا اور جم بھی تھا. یہاں دونوں ہیں. جامع سفالی تو اب جامع جم ہے بن چکے. جامع سفالی تو اب جامع جم ہے بن چکے. بادہ نوشی کا طلسم جاودانی اور ہے. جبر و تشدد سے اب چلتے نہیں کارے جہاں. جبر و تشدد سے اب چلتے نہیں کارے جہاں. پیار سے ہاں اس کی دل پہ حکمرانی اور. جبر و تشدد سے اب
چلتے نہیں کارے جہاں پیار سے، ہاں اس کے دل پہ حکمرانی اور ہے. سالار دین آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، میں نے بھی دیکھے ہیں. منظور حق ہونے کا دعویٰ پیش آئے سالار دین. منظور حق ہونے کا دعویٰ پیش آئے سالار دین. پیارا جو خلق و خدا اس کی نشانی اور ہے. پیارا جو خلق و خدا اس کی نشانی اور ہے. آخری ذکر کیا ہے یہ طور و اتوار جہاں سب کے سب بدلے گئے. طور و اتوار جہاں سب کے سب بدلے گئے. ایک اب تو سکن گوئی غزل خوانی اور آپ کے اجازت تو انہوں نے مجھے یہی کہا تھا کہ میں کچھ شعر بھی ان کے ایک نئے سال کے بارے میں ہے. آپ موقع آئے گا ہمیں اردو زبان یاد ہے. اب میں جس مقامی شاعر کو دعوت کلام دینے جا رہی ہوں وہ آپ کے جانے پہچانے ہیں. ایڈمنٹن کی محفلوں میں آپ نے انہیں کافی سنا ہے اور بہت اچھی شاعری کرتے ہیں. پرانے انداز میں بہت اچھا وہ لکھتے ہیں. بلکہ بعض ان کے مداحوں نے تو انہیں مرزا غالب کا خطاب دے دیا ہے. تو اب میں دعوت کلام دے رہی ہوں جناب جلال سید صاحب کو. آنکھوں کی تیری یادوں
جلائے ہیں آنکھوں کی تیری یادوں میں، اب ضد ہے تن کو جلاؤ کہ روشنی کم ہے، اب ضد ہے تن جلاؤ کہ روشنی کم ہے۔ شیخ تھا جس میں انہوں نے حسن کی تعریف کی، اور میرے خیال میں اس سے بہتر شیخ وہ شیخ تھا کہ وہ بزم میں آئے، اتنا طویل میں دیکھا، پھر اس کے بعد تو اسی شیخ کے حوالے سے میرا یہ شعر ہے کہ وہ جن سے بزم میں چراغاں بھی ماند پڑتی تھی، وہ جن سے بزم میں چراغاں بھی ماند پڑتی تھی، نہیں کہیں سے بلاؤ کہ روشنی، وہ جن سے بزم میں چراغاں بھی ماند پڑتی تھی، انہیں کہیں بلاؤ کہ روشنی کم ہے، چراغ دل کو جلاؤ کہ روشنی کم ہے، آب رخ سے ہٹاؤ کہ روشنی کم ہے، سفر عدم کا ہے اور ساتھ بھی نہیں کوئی، سفر عدم کا ہے اور ساتھ بھی نہیں کوئی، ذرا سی راہ دکھاؤ سفر عدم کا ہے اور ساتھ بھی نہیں کوئی، ذرا سی راہ دکھاؤ کہ روشنی کم ہے، پڑے ہوئے ہیں جو لوگ خواب غفلت میں، پڑے ہوئے ہیں جو لوگ خواب غفلت میں، انہیں ذرا سا جگاؤ انہیں ذرا سا جگاؤ کہ روشنی کم ہے، وہ تلاش منزل جانا میں جانے والو تم، تلاش منزل جانا میں جانے والو تم، ذرا سی دیر میں جانا کہ روشنی کم ہے، ذرا سی دیر میں جانا کہ روشنی کم ہے، شب فراق کی ہوتی ہے صبح کب سید، یہ حقیقت عمومی ہے، یہ شب فراق کی ہوتی ہے صبح کب سید، بے صبح نہ کھاؤ کہ روشنی، بے صبح نہ کھاؤ کہ روشنی کم ہے۔ میں آپ کا کسی بات نہیں جو میں سنی ہوگی شاید یہ بات نہیں آتا ہے، تم قصہ الفت کو نافسانہ بنا دینا، تم قصہ الفت کو نافسانہ بنا دینا، دنیا کی نظر میں مجھے نہ دیوانہ بنا، قصہ الفت کو
نہ افسانہ بنا دینا. شیخ سمجھا ہم آپ کی چاہت میں دنیا کو بھلا بیٹھے. ہم آپ کی چاہت میں دنیا کو بھلا بیٹھے. تم نہ مجھے خود سے بیگانہ بنا دینا. اب تم نہ مجھے خود سے بیگانہ بنا دینا. میں پینے کے عادی ہیں ہم چشم غزالہ کے. میں پینے کے عادی ہیں ہم چشم غزالہ کے. ساقی تم نگاہوں کو پیمانہ بنا دینا. ساقی تم نگاہوں کو پیمانہ بنا دینا. میں پینے کے عادی ہیں ہم چشم غزالہ کے. ساقی تم نگاہوں کو پیمانہ بنتے ہیں صنم خانے دل میں ہی مگر لیکن. بنتے ہیں صنم خانے دل میں ہی مگر لیکن. یہ دل میرا کعبہ ہے نہ بت خانہ بنا دینا. یہ دل میرا کعبہ ہے نہ بت خانہ بنا دینا. رہتے ہو خیالوں میں ہر وقت برسے تم ہی. رہتے ہو خیالوں میں ہر وقت برسے تم ہی. دنیا یہ خیالوں کی نہ ویرانہ بنا دینا. دنیا یہ خیالوں کی نہ ویرانہ بنا دینا. کرتے ہو تم غیروں سے ہنس ہنس کے شناسائی. کرتے ہو تم غیروں سے ہنس ہنس کے شناسائی. پوچھو تو پوچھو نہ کہ ہوتا ہے اس دل میں گما کیا کیا. آخری شعر ہے. جس راہ سے گزرے وہ اس راہ پہ سید تم. جس راہ سے گزرے وہ اس راہ پہ سید تم. ممکن ہو اگر تم سے میں خانہ بنا دینا. اب میں ان شاعر کو بلانے جا رہی ہوں جن کا آپ لوگوں کو سب کو بہت انتظار تھا اور انتظار ہے. لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں ایک بات میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گی کہ پلیز ذرا تھوڑی
دل کھول کر داد دیں، کیونکہ اب تک مشاعرہ بالکل بھی نہیں اٹھا ہے. ہم انہیں اس وقت بلانا چاہ رہے تھے جب ذرا تھوڑا مشاعرہ جم جائے، لیکن ابھی تک تو بالکل ڈول رہا. تو بہرحال تو میں پہلے ان کا تھوڑا سا تعارف کرانا اپنا فرض سمجھتی ہوں. خامخواہ حیدرآبادی صاحب کا یہ تخلص ہے، لیکن ان کا اصلی نام غوث محی الدین ہے، اور انہوں نے بامبے میں انڈیا گورنمنٹ کے ساتھ کام کیا، اور اس کے علاوہ زوئے انصاری کی ادارت میں شائع ہونے والے ایک روزنامے جس کا کہ نام انقلاب ہے، اس میں ایک عرصے تک وہ مزاحیہ کالم لکھتے رہے جس کا عنوان تھا خالی پیلی. خالی پیلی کے نام سے وہ لکھتے رہے، اور تقریباً ان کا کہنا ہے کہ وہ 35 سال سے مزاحیہ شاعری کے مرض میں مبتلا ہیں، اور شعر اس لیے کہتے ہیں کہ اپنا کلام اپنی زبانی اپنے کانوں سے سن کر انہیں بہت خوشی حاصل ہوتی ہے. اور انہی اشعار پر جب سامعین سے داد ملتی ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں، انہی اشعار پر جب سامعین سے داد ملتی ہے تو مارے خوشی کے ان کی بنیان تنگ ہونے لگتی ہے. بدولت انہیں مختلف ممالک اور بر اعظموں کی کئی بار سفر کا موقع میسر آیا. ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ ہر اس بابرکت ذات نے ان کی عزت رکھ لی، اور باقی زندگی جو تھوڑی بہت رہ گئی ہے اسی طرح ہنسنے ہنسانے میں گزارنے کا ان کا ارادہ ہے. اور ایک بہت ہی منکسر المزاج شخصیت اور غضب کے بعد صلاحیت شاعر ہیں. اور بقول ان کے اپنے ان کا یہ کلام ہے، ایک شعر میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. نہ کوئی اہتمام زیادہ ہے اور نہ کچھ انتظام زیادہ ہے، نہ کوئی اہتمام زیادہ ہے نہ کچھ انتظام زیادہ ہے. چاہتا ہوں کہ سب کو خوش رکھوں، عمر تھوڑی ہے کام زیادہ. اب میں دعوت کلام دے رہی ہوں محترم خامخواہ حیدرآبادی صاحب کو، جن کا کہ میرے مالک، میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں. میرے مالک، میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں. تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پر ناز کرتا ہوں. تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پر ناز کرتا ہوں. فقط تیری مدد و استعانت کے بھروسے پر، تیری مدد و استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں. اللہ دیکھیے آپ کے اس عجیب و غریب شہر میں پہلی اور میری عمر کے اعتبار سے شاید آخری بار آیا ہوں. ویسے میزان نگار کو کہتے ہیں کہ 12 خون معاف ہوتے ہیں، میں نے ابھی تک ایک بھی نہیں کیا. میں کوشش کروں گا آپ حضرات کو ہنسانے کی. اگر آپ نہیں ہنسے تو میں آپ کا کیا بگاڑ دوں گا.
जब मैं नहीं हंसा सका तो आप मेरा क्या बिगाड़ेंगे? अब देखिए, इन्होंने मेरी बैंड बनिंग टैग करने की बात की थी, अब तालियां मिल रही तो मुझे कोट की ठंड लग रही है। कोशिश करता हूँ। सबसे पहली बात ये अर्ज करूँ कि शायरी मेरी हॉबी है, मशगला है, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है। और लोगों की जब दाद मिल जाती है तो मुझे लगता है कि मेरी मेहनत वसूल हो गई। अर्ज किया था, सुखन की बज़्म का जो एहतमाम करते हैं, सुखन की बज़्म का जो एहतमाम करते हैं, हम उनका दिल से बहुत एहतराम करते हैं। हम उनका दिल से बहुत एहतराम करते हैं। जुनून शौक़ में उम्रें तमाम करते हैं। जुनून शौक़ में उम्रें तमाम करते हैं, जो फिक्र शेर व सुखन सुबह शाम करते हैं। जुनून शौक़ में उम्रें तमाम करते हैं, जो फिक्र शेर व सुखन सुबह शाम करते हैं। जो सामईन बसत शौक़ सुनने आए हैं, जो सामईन बसत शौक़ सुनने आए हैं, बसत खुलूस उन्हें हम सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुतमईन रहता है दिल उस काम के अंजाम से, जिसका हम आगाज करते हैं खुदा के नाम से। और मुंतज़िर रहता भला क्या सुबह तक मैं शाम से, मुंतज़िर रहता भला क्या सुबह तक मैं शाम से, आप उसको मुत्तला कर दें मेरे पैगाम से। शहर एडमिंटन में हूँ एक शायराना काम से, शहर एडमिंटन में हूँ एक शायराना काम से, लौट कर बातें करूँगा गर्दिश अय्याम से। गर्दिश अय्याम से। अपने बारे में अर्ज किया था हजरत, क्योंकि काफ़ी देर से मुशायरा शुरू हुआ और शायद जल्दी हाल लौटाना है, इसलिए मैं बुरा ना मानिए अगर कोई शेर दूसरी मर्तबा न पढ़ूँ। पहली मर्तबा समझ में नहीं आया तो इंटरवल में मुझसे पूछना। सबने आज पहली बार ऐसा इत्तेफाक हुआ कि किसी मुशायरे में किसी सदर के बगैर मुशायरा पढ़ रहा हूँ, वरना एक मुशायरे में ऐसा हुआ मैं खड़ा हुआ तो सदर साहब ने इजाज़त देने से इनकार किया, नहीं सुनना है। आज आप ही सदर हैं मुशायरे, मगर ऐलान नहीं हुआ। काफी देर तक मैं इस खुशफहमी में मुब्तला था, शायद नहीं हूँ। चलिए ये यहाँ आकर बैठे हुए जनाब सर फिर शुरू से पढ़ो, इजाजत इजाजत दीजिए। अपने बारे में अर्ज किया था कि ना तो मैं हमदम हूँ और ना आपका हमराज हूँ, ना तो मैं हमदम हूँ और ना आपका हमराज हूँ, मैं तो बस हंसने हंसाने का नया अंदाज। शायरी मेरी मेरे तारे नफस की है सदा, शायरी मेरी मेरे तारे नफस की है सदा, वक्त के हाथों में वैसे एक शकिस्ता साज हूँ, वक्त के हाथों में वैसे एक शकिस्ता साज हूँ। आसमानों पर ज़राफ़त के पहुँचना है अभी, ना तो शाही तंज का हूँ ना मिज़ा का बाज हूँ। और नाज बस इतना है अपनी कुव्वते परवाज़ पर, नाज बस इतना है अपनी कुव्वते परवाज़ पर, अपने बालों पर के बल पर माइले परवाज़ हूँ, अपने बालों पर के बल पर माइले परवाज़ हूँ। और बेतवज्जोही से सुनकर खामखा पछताएंगे, बेतवज्जोही से सुनकर खामखा पछताएंगे। गौर से सुनिए मुझे, मैं आपकी आवाज हूँ।
शायरी का पैरहन लफ्जों से बुन लेता हूं मैं, शायरी का पैरहन लफ्जों से बुन लेता हूं मैं, यूं नशात अंगेज लम्हे चुन लेता हूं मैं। और जब भी अच्छी शायरी सुनने को जी चाहे मेरा, लिख के एक ताजा गजल खुद पढ़ के सुना। बहुत शुक्रिया। थोड़े से इस्लाही खतात हैं। लोग कहते हैं कि मिजाज को शायद संजीदा नहीं पढ़ सकता, तो इस रिवायत को तोड़ने के गरज से मैं 5 से 7 मिनट तक कुछ संजीदा और नीम संजीदा और इस्लाही खतात पढ़ूंगा, उसके बाद फिर मैं अपने औकात पर आ जाऊंगा। सवाल फरमाइए। हमने आलम को किसी तरह संभालो यार, हमने आलम को किसी तरह संभालो यारो, टूट कर उसको बिखरने से पहले। सिर्फ अल्लाह की मर्जी पे सदा खुश रहकर, सिर्फ अल्लाह की मर्जी पे सदा खुश रहकर किस्मतें अपनी बिगड़ने से बचा लो, किस्मतें अपनी बिगड़ने से बचा लो यारो। मोतियां हीरे जवाहर सभी हाथ आएंगे, मोतियां हीरे जवाहर सभी हाथ आएंगे, इल्म के गहरे समंदर को खंगालो यारो, इल्म के गहरे समंदर को खंगालो यारो। चाहे कोई हो किसी की भी किसी महफिल में, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई हो किसी की भी किसी महफिल में, भूल कर भी कभी पगड़ी ना उछालो यारो। अर्ज किया था कि चांद और मरीख पर जब उड़ के पहुंच सकते हो, चांद और मरीख पर जब उड़ के पहुंच सकते हो, दिल से दिल की राह निकालो। चांद और मरीख पर जब उड़ के पहुंच सकते हो, दिल से दिल तक भी कोई राह निकालो यारो। और खामखा जैसे गरीबों की दुआ लेता है, खामखा जैसे गरीबों की दुआ लेता है, तुम भी मुझ जैसे गरीबों की दुआ लो। देखिए साहब, मैं अपनी जिंदगी का जो मोटो है वो पेश करना चाहूंगा। कोई गम मसरत से ज्यादा नहीं है, कोई गम मुसरत से ज्यादा नहीं है, तमन्ना भी हसरत से ज्यादा नहीं है। और मेरे घर में खुशहाली बस इसलिए है, कोई शय जरूरत से ज्यादा नहीं है। मेरे घर में खुशहाली बस इसलिए है, कोई शय जरूरत से ज्यादा नहीं है। क्या बात। एक बहुत ही संजीदा पता इत्तेफाक से हो गया है। समाज में ये तवज्जो चाहूंगा कि रवानी के करीने आ रहे हैं, मोहतरमा रवानी के करीने आ रहे हैं, किनारे पर सफीने आ रहे हैं, किनारे पर सफीने आ रहे हैं। मेरी आंखों में ये आंसू नहीं हैं, तसव्वुर को पसीने आ रहे हैं। मेरी आंखों में ये आंसू नहीं है, तसव्वुर को पसीने आ रहे हैं। और थोड़े से तंज है कि काम आखिर कुछ तो करना चाहिए, सीधी सीधी बातें, काम आखिर कुछ तो करना चाहिए, जी नहीं सकते तो मन। काम आखिर कुछ तो करना चाहिए, जी नहीं सकते तो मरना चाहिए। मौत से तो खामखा डरते हैं लोग, मौत से तो खामखा डरते हैं लोग, जिंदगी है जिससे डरना चाहिए। बस ऐसी छोटी छोटी बातें हैं। आपको अगर मेरी शायरी पसंद नहीं आई तो आप हजरत आपस में बातचीत कर सकते हैं, मैं अपना काम करता हूँ।
عرض کیا تھا کہ کچھ تمہیں پانا ہو تو کھونا ضروری ہے میاں، کچھ تمہیں پانا ہو تو کھونا ضروری ہے میاں، بعد ہنسنے کے ذرا رونا ضروری ہے، بعد ہنسنے کے ذرا رونا ضروری ہے میاں، جاگتی آنکھیں حقیقت ہی دکھائیں گی تمہیں، جاگتی آنکھیں حقیقت ہی دکھائیں گی تمہیں، دیکھنا ہو خواب تو سونا ضروری ہے، دیکھنا ہو خواب تو سونا ضروری ہے میاں، ایک سہارا کاش جینے کا وہ مل جائے مجھے، ایک سہارا کاش جینے کا وہ مل جائے مجھے، ناخدا میرے سفینے کا جو مل جائے مجھے، دوستوں کا نام بھی لوں گا نہیں میں خواہ ایک ہی دشمن خریدنے کا جو مل جائے، دوستوں کا نام ہی لوں گا نہیں میں خواہ ایک ہی دشمن، یہ میرا بیٹا ہے، آپ بول رہے ہیں اتنے بڑھے کو میں بیٹا کیسا بنا سکتا ہوں، میں نے وضاحت کر دیا۔ موت آنے تک حصار زیست میں محصور ہوں، موت آنے تک حصار زیست میں محصور ہوں، زندہ رہنے سانس لینے کے لیے مجبور ہوں، زندہ رہنے سانس لینے کے لیے مجبور ہوں، شاعری میں یوں تو بدنام زمانہ ہوں مگر ایک تخلص کی وجہ سے خامخواہ مشہور ہوں، بس اتنا ہی نہیں کہ ظلم کوئی سہ نہیں سکتا، بس اتنا ہی نہیں کہ ظلم کوئی سہ نہیں سکتا، غلط جذبات کی رو میں کبھی میں بہ نہیں سکتا، غلط جذبات کی رو میں کبھی میں بہ نہیں سکتا، جو مجھ سے خامخواہ ناراض ہیں اس کی وجہ یہ ہے وہ اچھا سن نہیں سکتے برا میں کہہ نہیں سکتا۔ ہماری معشوقہ نے کہا مجھے بھول جائیے، جواب میں عرض کیا لیکن میری جو بھی شاعری ہے کسی نہ کسی انسیڈنٹ یا تحریک کا نتیجہ ہے، عرض کیا تھا اس کو جواب دیا، گلے تو ہیں بہت شکوے مگر زیادہ نہیں کرتا، گلے تو ہیں بہت شکوے مگر زیادہ نہیں کرتا، تمہیں تکرار و حجت پر بھی آمادہ نہیں کرتا، تمہیں تکرار و حجت پر بھی آمادہ نہیں کرتا، تمہاری خامخواہ ضد ہے تو پھر تم کو بھلانے کی میں کوشش کر کے دیکھوں گا مگر وعدہ نہیں کرتا۔ اس کے بعد جو ہوا، بھلا کر اپنے دل سے گر مجھے ناشاد رکھو گی، بھلا کر اپنے دل سے گر مجھے ناشاد رکھو گی، تم اپنے دل کی دنیا کب تلک آباد رکھو گی، تم اپنے دل کی دنیا کب تلک آباد رکھو گی، محبت ہی مجھے روکے ہوئے ہے خامخواہ ورنہ، محبت ہی مجھے روکے ہوئے ہے خامخواہ ورنہ، تمہیں ایسا بھلا دوں گا کہ تم بھی یاد رکھو۔ بھلا کر اپنے دل سے اگر مجھے ناشاد رکھو گی، تم اپنے دل کی دنیا کب تلک آباد رکھو گی، محبت ہی مجھے روکے ہوئے ہے خامخواہ ورنہ، تمہیں ایسا بھلا دوں گا کہ تم بھی یاد رکھو۔ چار شعر ہیں، ملاحظہ فرمائیے، کبھی مونس کبھی ہمراز، کبھی مونس کبھی ہمدم کبھی ہمراز ہوتی ہے، کبھی مونس کبھی ہمدم کبھی ہمراز ہوتی ہے، سنے دل سے
تو خاموشی میں بھی آواز ہوتی ہے. سنیں دل سے تو خاموشی میں بھی آواز ہوتی ہے. پرندہ وہ نہیں اڑتا بڑے ہوتے ہیں پر جس پرندہ وہ نہیں اڑتا بڑے ہوتے ہیں پر جس کے وہی اڑتا ہے جس میں قوت پرواز ہے. وہی اڑتا ہے جس میں قوت پرواز ہوتی ہے. چلاؤ کوئی بھی ہتھیار چلاؤ کوئی بھی ہتھیار تو آواز آئے گی. چلاؤ کوئی بھی ہتھیار تو آواز آئے گی. وہ لاٹھی تو خدا کی ہے جو بے آواز ہے. وہ لاٹھی تو خدا کی ہے جو بے آواز ہوتی ہے. اور جو لکھ لیتا ہوں کاغذ پر میرے اشعار ہوتے ہیں. جو لکھ لیتا ہوں کاغذ پر میرے اشعار ہوتے ہیں. سناتا ہوں میں جو وہ آپ کی آواز ہوتی ہے. سامان کو چلانا پڑتا ہے. تھوڑے سے طنزیہ ہیں. نہ برتری میں خوشی کم تری میں آنسو ہوں. میں مزاح و طنز کو اس لیے ملا کے چلتا ہوں کہ نہ برتری میں خوشی کم تری میں آنسو ہوں. سفر ہنسی کر رہے رہبری میں آنسو ہوں. سفر ہنسی کا رہے رہبری میں آنسو ہوں. اور مزاح و طنز وہی کامیاب ہوتا ہے جب ایک آنکھ ہنسے دوسری میں آنسو ہوں. جب ایک آنکھ ہنسے دوسری میں آنسو ہوں. دیکھیے صاحب ہمارے گھر میں ایک لطیفہ ہوا تھا. لطیفہ کیا بڑا خطرناک. ہماری بیوی سے جھگڑا ہوگا. میں نے کہا 2 روپے دے دیجئے سنکھیا لا کے کھا کے مر جاؤں گا. تو کہنے لگی معلوم ہے مجھے 2 روپے بھی بیکار جائیں گے. بہرحال میں گیا دوا ساز کے پاس سے 2 روپے کی سنکھیا کھا کے سو گیا. صبح میں اٹھ کے چائے مانگا. میں نے کہا تھا نا رات میں مٹی میں ملا دیے 2 روپے میں. تو اس پس منظر میں سماعت فرمائیے کہ چہرے پہ مسرت کے برسوں کی تھکاوٹ ہے. چہرے پہ مسرت کے برسوں کی تھکاوٹ ہے. دل میں کئی اندیکھے اندیشوں کی آہٹ ہے. دل میں کئی اندیکھے اندیشوں کی آہٹ ہے. کوئی بھی خوشی ہم کو خالص نہ ملی اب تک. سوچا تھا زہر کھا لیں اس میں بھی ملاوٹ ہے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ہنسی کی بنیاد غم پر رکھی ہوئی ہے. یہ زبان رکھتے ہوئے بھی بے زبانی چھوڑ جاتے ہیں. زبان رکھتے ہوئے بھی بے زبانی چھوڑ جاتے ہیں. جو شعرا مر کے کچھ غزلیں پرانی چھوڑ جاتے ہیں. اور سبھی آنسو خوشی کے غم کے جھرنوں سے نکلتے ہیں. سبھی آنسو خوشی کے غم کے جھرنوں سے نکلتے ہیں. تبھی تو قہقہے آنکھوں میں پانی چھوڑ جاتے ہیں. تبھی تو قہقہے آنکھوں میں پانی چھوڑ جاتے ہیں. تھوڑے سے طنزیہ ہے. احسان گر کسی کا نہ وہ مستعار لے تقدیر خود ہی اپنا مقدر سنوار لے. احسان گر کسی کا نہ وہ مستعار لے تقدیر خود ہی اپنا مقدر سنوار لے. بہتر ہے موت پھر بھی کہ دیتی تو ہے کفن گر زندگی کا بس چلے کپڑے اتار لے. بہتر ہے موت پھر بھی کہ دیتی تو ہے کفن گر زندگی کا بس چلے کپڑے اتار لے. جب خزاں آ کر محبت سے پکارے گی مجھے جب خزاں آ کر محبت سے پکارے گی مجھے جانتا ہوں میں کہ شیشے میں اتارے گی. تو کسی طرح سمجھ جائے یہی ارمان تھے. تو کسی طرح سمجھ جائے یہی ارمان تھے. زندگی رہنے بھی دے تو کیا سنوارے گی. زندگی رہنے بھی دے تو کیا سنوارے گی مجھے. اور زندگی ہی خامخواہ مارے گی مجھ کو دیکھنا. موت کی کیا موت آئی ہے جو مارے گی.
مجھ کو دیکھ لیں کیا موت آئی ہے تمہارے لیے. تھوڑا سا اصلاحی ہے. ہماری زندگی سچ پوچھئے تو دو رخی ہے, ایک سکے کے دو رخ ہوتے ہیں. ہماری زندگی سچ پوچھئے تو دو رخی ہے, کہیں غم سے دکھی ہے تو خوشی سے بھی سجی ہے. کہیں غم سے دکھی ہے تو خوشی سے بھی سجی ہے. نہ سوچو زندگی میں کتنے پل باقی بچے ہیں, یہ دیکھو ایک پل میں زندگی کتنی بچی ہے. نہ سوچو زندگی میں کتنے پل باقی بچے ہیں, یہ دیکھو ایک پل میں زندگی کتنی بچی ہے. ایسے اوقات بھی آئے کبھی فنکاروں پر, ایسے اوقات بھی آئے کبھی فنکاروں پر, پیٹ کی آگ بجھانے چلے انگاروں پر. پیٹ کی آگ بجھانے چلے انگاروں پر. ہم بھی ہیں کہ روتوں کو ہنسانے کے لیے خامخواہ رقص کیا کرتے ہیں تلواروں پر. اب تھوڑے سے مجھ سے خطاب ہے آپ کو. سامان بتائیے 3-4 وہ تنزیاں ہیں, اس کے بعد میں پھر مزاح ہے. سب زخم خود بھریں گے بھرے گا کوئی نہیں. سب زخم خود بھریں گے بھرے گا کوئی نہیں, مرنے سے پہلے قتل کرے گا کوئی نہیں. اور تلوار گر ہوا میں چلاؤ گے خامخواہ, بازو دھکیں گے اور مرے گا کوئی نہیں. تلوار گر ہوا میں چلاؤ گے خامخواہ, بازو دھکیں گے اور یہ آپ کی ہماری آج کی صورتحال پر ہے. کڑوا ہے سچ تو ماننے تیار نہیں ہے. کڑوا ہے سچ تو ماننے تیار نہیں ہے, بس ہوش اس قدر ہے کہ ہوشیار نہیں ہے. لڑنا تو درکنار کہ یارو ہمارے پاس ہتھیار ڈالنے کو بھی ہتھیار نہیں ہے. لڑنا تو درکنار کہ یارو ہمارے پاس ہتھیار ڈالنے کو بھی ہتھیار نہیں ہے. اور ورق جب زندگی کا پارا پارا دیکھتے ہو تم, ورق جب زندگی کا پارا پارا دیکھتے ہو تم, نتیجے میں خسارہ ہی خسارہ دیکھتے ہو تم. عمل کا وقت ہے, تم کو تو میدان میں نکلنا تھا, ابھی تک گھر میں بیٹھے استخارہ دیکھتے ہو. آئینے میں جیسے کوئی صورت نہیں رہتی, آئینے میں جیسے کوئی صورت نہیں رہتی, ایمان بھرے دل میں کدورت نہیں رہتی. ایمان بھرے دل میں کدورت نہیں رہتی. بنیاد میں ہوں جس کی خلوص اور محبت, اس گھر کو سجانے کی ضرورت نہیں رہتی. بنیاد میں ہوں جس کی خلوص اور محبت, اس گھر کو سجانے کی ضرورت نہیں رہتی. ایجاد ایک نئی کوئی فنکار دکھا دے, ایجاد ایک نئی کوئی فنکار دکھا دے, تخلیق نو کا خلق و شاہکاری, تو ہر پتی پہ اس کی امن کی چڑیاں چہک اٹھتی. اور اکٹھا کر لیے ہتھیار جتنے لڑنے والوں نے, جمع کرتے جو اتنے پھول تو دنیا مہک اٹھتی. اکٹھا کر لیے ہتھیار لڑنے والوں نے, جمع کرتے جو اتنے پھول تو دنیا میں اٹھتی. اور سخن فہموں کا احسان پذیرائی بھی شامل ہے, سبھی اہل نظر کا حسن بینائی بھی شامل ہے. میرے کاندھوں پہ چڑھ کے اپنے خط کو ناپنے والوں, تمہارے خط میں میرے خط کی لمبائی بھی شامل ہے. پشیمانی میں ایک مشورہ ہے, پشیمانی میں یا فکر کم و بیشی میں مت رہنا, پریشانی میں یا فکر کم و بیشی میں مت رہنا, پشیمانی ہو تم کو ایسی خوش فہمی میں مت رہنا. صبح کی دھوپ میں سایہ اگر لمبا نظر آئے, تم اپنے قد کے بارے میں غلط فہمی میں
دیکھیے دماغ اس کا گر سڑا نہیں ہوتا، دیکھیے دماغ اس کا گر سڑا نہیں ہوتا، سامنے رقیب آ کر یوں کھڑا نہیں ہوتا۔ عقل سے بھی بونا ہے، کوئی اس کو سمجھا دے، خامخواہ اچھلنے سے قد بڑا نہیں۔ رقیب پس طاقت آپے سے باہر مت نکل جانا، رقیب پس طاقت آپے سے باہر مت نکل جانا، وہ معلوم گا کہ چہرہ کا تیرا شجرہ بدل جانا۔ میرے بوڑھے بدن میں خامخواہ اب بھی وہ طاقت ہے، اگر میں زور سے چیخوں تو تیری ناف کٹ جانا۔ بہرحال آپ سماعت فرمائیے کہ رحم تجھ سے ستم ایجاد نہیں مانگوں گا، رحم تجھ سے ستم ایجاد نہیں مانگوں گا، کر کے میں نالہ و فریاد نہیں مانگوں گا۔ خودکشی کے لیے قسطوں میں مروں گا، لیکن خودکشی کے لیے قسطوں میں مروں گا، لیکن موت سے تیشے فرار نہیں مانگوں گا۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ شعر اچھا ہے اگر آپ سراہیں اس کو، میں بھکاری کی طرح داد نہیں مانگوں۔ نہ محفل میں سنا کر دی گئی ہے، نہ محفل میں سنا کر دی گئی ہے، نہ خلوت میں بلا کر دی گئی ہے، ہنسانے کی سعادت خامخواہ کو کئی برسوں رلا کر دی گئی ہے، ہنسانے کی سعادت خامخواہ کو کئی برسوں رلا کر دی گئی ہے۔ جب بھی الزام کسی کا میرے سر آیا ہے، جذبہ صبر میرا اور ابھر آیا ہے۔ اپنی حالت پہ میں رویا ہوں کئی برسوں تک، تب کہیں مجھ کو ہنسانے کا ہنر آیا۔ عرض کیا تھا کہ میں سنجیدہ ادب کی اہمیت تسلیم کرتا ہوں، میں سنجیدہ ادب کی اہمیت تسلیم کرتا ہوں، بزرگوں اور استادوں کی بھی تعظیم کرتا ہوں، فقط مسروع ذہنوں کی تھکاوٹ دور کرنے کو میں ان میں خامخواہ کچھ خیر تقسیم کرتا ہوں۔ مجھ پہ ڈھانے کے لیے ظلم و ستم کتنا ہے، مجھ پہ ڈھانے کے لیے ظلم و ستم کتنا ہے، یہ بتا دیں تو بتاؤں مجھے غم کتنا ہے۔ میں سواروں گا انہیں، آپ بتا دیں مجھ کو، میں سواروں گا انہیں، آپ بتا دیں مجھ کو، آپ کی زلف کے ہر پیچ میں خم کتنا ہے، آپ کی زلف کی ہر پیچ میں خم کتنا ہے۔ میرے اشعار سنیں مجھ پہ ہنسیں بھی، لیکن میرے اشعار سنیں مجھ پہ ہنسیں بھی، لیکن میرا دامن بھی ذرا دیکھنے نم کتنا ہے، میرا دامن بھی ذرا دیکھنے نم کتنا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہنسانے پہ کمر باندھوں میں ذرا دیکھ تو لوں آپ میں دم کتنا ہے۔ اب دیکھیے صاحب لوگ بڑے ظالم ہوتے ہیں، کتنا ہی ہنساؤ ہنس کے نہیں دیتے۔ اب کیسے لوگ نہیں ہنستے، سماعت فرمائیے، میں اب اپنی اوقات پر آ گیا۔ مانگ کر تحفہ نایاب لیا ہے جس نے، روئے گا وہ دل بیتاب لیا ہے جس نے، خامخواہ بس وہی ہنسنے سے کرے گا پرہیز، قبض ہے جس کو یا جلاد لیا۔ مانگ کر تو فائل نایاب لیا ہے جس نے، روئے گا وہ دل بیتاب
خواہ بس وہی ہنسنے سے کرے گا پرہیز، قبض ہے جس کو یا جلاب لیا ہے جس نے۔ نہ موسم برسات ہے نہ دھوپ کڑی ہے، نہ موسم برسات ہے نہ دھوپ کڑی ہے، نہ ہاتھ میں تلوار لیے موت کھڑی ہے۔ محفل میں آ گئے ہیں تو جی کھول کے ہنسیے، تنہائی میں رونے کو تو ایک عمر پڑی ہے۔ اب دیکھیں صاحب، زندگی کا بس یہی انجام ہونا تھا ہوا، زندگی کا بس یہی انجام ہونا تھا ہوا، عاشقی میں بھی مجھے ناکام ہونا تھا ہوا، عاشقی میں بھی مجھے ناکام ہونا تھا ہوا۔ کیا بتاؤں خواہ اپنے تخلص کے سبب، شاعری میں بھی مجھے بدنام ہونا تھا۔ میں تنخواہ یافتہوں سے وظیفہ خوار اچھا ہوں، میں تنخواہ یافتہوں سے وظیفہ خوار اچھا ہوں، کسی کی نوکری کرتا نہیں بیکار اچھا ہوں، کسی کی نوکری کرتا نہیں بیکار اچھا ہوں۔ صحت تم سے بہت اچھی ہے میری اس بڑھاپے میں، صحت تم سے بہت اچھی ہے میری اس بڑھاپے میں، جوانوں تم سے میں کہہ تو چکا 100 بار اچھا ہوں۔ طبیعت پوچھ کر کیوں خواہ ہوتے ہو شرمندہ، طبیعت پوچھ کر کیوں خواہ ہوتے ہو شرمندہ، تمہاری تندرستی سے تمہیں شاعر ہوں، قوم کا کوئی لیڈر نہیں ہوں میں، شاعر ہوں، قوم کا کوئی لیڈر نہیں ہوں میں کام کا ہوں، نام کا شوہر نہیں ہوں میں جن کا تابعدار ہوں بیگم ہے وہ میری، میں جن کا تابعدار ہوں بیگم ہے وہ میری، ویسے کسی کے باپ کا نوکر نہیں۔ مشکل میں ایک نجات دہندہ ضرور ہو، مشکل میں ایک نجات دہندہ ضرور ہو، سر جس پہ رکھ کے روئیں وہ کندھا ضرور ہو۔ معشوق ہو حسین نہیں مگر عاشق کو چاہیے کہ وہ اندھا ضرور ہو۔ اس عمر میں بھی اس لیے بیمار نہیں ہوں، اس عمر میں بھی اس لیے بیمار نہیں ہوں، بوڑھا ہوا تو کیا ہوا بیکار نہیں ہوں، ہر روز صبح اٹھ کے مجھے گھورتے کیا ہوا، انسان ہوں میں آج کا اخبار نہیں ہوں، ہر روز صبح اٹھ کے مجھے گھورتے کیا ہوا، انسان ہوں میں آج کا اخبار نہیں ہوں، روتوں کو ہنسانے کا بھی مجرم ہوں خواہ، روتوں کو ہنسانے کا بھی مجرم ہوں خواہ، میں صرف تخلص کا گناہگار نہیں، روتوں کو ہنسانے کا بھی مجرم ہوں خواہ، میں صرف تخلص کا گناہگار نہیں ہوں۔ اب آئیے خواتین سے معذرت، دیکھیں صاحب میں جو مزاج میں شاعری سناتا ہوں وہ اکثر میری بیگم پر ہی مرکوز ہوتی ہے، دراصل بات یہ وہی لکھ کے دیتی ہے میں کہتا ہوں۔ آپ نے وہ ایمبلم دیکھا ہوگا اس ماسٹر وائس، میں ہوں ہر ماسٹر وائس۔ عرض کیا تھا کہ کون سا غم ہے جو یہ حال بنا رکھا ہے، کون سا غم ہے جو یہ حال بنا رکھا ہے، نہ تو میک اپ ہے نہ بالوں کو سجا رکھا ہے، خواہ چھیڑتی رہتی ہیں یہ رخساروں کو، تم نے زلفوں کو بہت سر پہ چڑھا رکھا ہے، خواہ چھیڑتی رہتی ہیں یہ رخساروں کو، تم نے زلفوں کو بہت سر پہ چڑھا رکھا ہے۔ اس کا الٹ ملاحظہ فرمائیں،
دل اپنا کیسے پھنستا بھلا زلف یار میں، موسم خزاں کا سر پہ تھا فصل بہار میں، زلف دراز مانگ کے لائے تھے 4 بال، تو آنکھوں میں جھڑ گئے دل کے بال۔ یہ ہمارے معاشرے کے زمانے کا شعر ہے۔ کہا ان سے رہو گی کب تلک خوابوں میں ٹرخاتی، کہا ان کیا ختم کر دیا، کہا ان سے رہو گی کب تلک خوابوں میں ترساتی، کہا ان سے رہو گی کب تلک خوابوں میں ترساتی، نہیں ہے پیار گر مجھ سے تو کہہ دو کیوں ہو ٹرخاتی۔ یہ سن کے مجھ سے وہ کہنے لگی شرماتی شرماتی، نہ ہوتا پیار تو میں آپ کے خوابوں میں کیوں آتی۔ مانا وہ زمانے کے حسینوں سے ہنسی ہیں، مانا وہ زمانے کے حسینوں سے ہنسی ہیں، یہاں ہم بھی فن عاشقی میں کم تو نہیں ہیں، بے پردہ چلی آتی ہیں خوابوں میں ہمارے، پھر ہم سے یہ کہتی ہیں کہ ہم پردہ نشین۔ میں بامبے میں تھا، ایک لیڈیز ہائی اسکول کے پرنسپل صاحبہ کا فون آیا، کہنے لگی کون بات کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کو کون چاہیے؟ میں نے کہا خامخواہ چاہیے، میں نے کہا میں خامخواہ بول رہا ہوں، تو کہنے لگی ہمارے اسکول کی لڑکیاں تقریری مقابلے میں حصہ لے رہی ہیں، آپ کو جج بننے آنا ہے۔ میں نے معذرتانہ لہجے میں کہا بی بی بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے برابر سنائی اور دکھائی نہیں دیتا، تو بات کاٹ کے بولی اسی لیے تو بلا رہے ہیں۔ وہاں پہنچ کے وہ فنکشن کے بعد میں نے 2 شعر ان کی نظر کیے۔ حسن نظر کا اپنی سودا نہیں کرتی ہے، حسن نظر کا اپنی سودا نہیں کرتی ہیں، شوق نظارگی کو نہیں کرتی ہے، اور بینائی میری اتنی کمزور ہو گئی ہے اب عورتیں بھی مجھ سے پردہ نہیں۔ ابھی پچھلے سال تاج محل کو 7ویں عجوبے میں شمارنے کی بڑی تحریک چل رہی تھی، شمار کرنے کی۔ یہ خطا میں نے اس وقت لکھا تھا جب تاج محل بنا بھی نہیں تھا۔ سماعت فرمائیے کہ حافظ کی رباعی یا غالب کی غزل جیسی، حافظ کی رباعی یا غالب کی غزل جیسی، یا جھیل کے پانی پر ایک نیل کمل جیسی۔ ایک تاج محل میں بھی شاید بنا بھی لیتا، ملتی مجھے جو بیگم ممتاز بولا۔ میرے ایک دوست بولے یار میکے میں بھی رہ کر میری بیگم میری خوابوں میں روز آنے لگی ہے۔ میرے ایک دوست بولے یار میکے میں بھی رہ کر میری بیگم میرے خوابوں میں روز آنے لگی ہیں۔ میں بولا یہ تو اچھا ہے، تمہاری اپنی بیگم تمہیں خوابوں میں بہلانے لگی ہے، مگر میری بھی سن لو خامخواہ خوابوں میں میرے فقط بیگم کی ساری سہیلیاں آئیں۔ ہماری دید کی حسرت ذرا دیکھیں کہاں نکلی، ہماری دید کی حسرت ذرا دیکھیں کہاں نکلی، جہاں ہم نے نہیں چاہا وہ ظالم بس وہاں نکلی۔ دیا دھوکہ ہمیں یوں خامخواہ میک اپ کے چکر میں،
جسے سمجھے تھے معشوقہ وہ معشوقہ کی ماں نکلی۔ خوشی کے واسطے کیا کیا نہیں کی ہیں دعائیں، خوشی کے واسطے کیا کیا نہیں کی ہیں دعائیں، کسی سے مانگ کر ہم نے نہیں لی ہیں دعائیں، کسی کو مفت میں کوئی دعا دیتا نہیں ہے، ہنسایا ہے کبھی تو نکلیں گی دعائیں، ہنسایا ہے کبھی تو دل سے نکلیں گی دعائیں، دعا دینے میں ہم بھی خامخواہ کچھ کم نہیں ہیں، جنازے کو بھی لمبی عمر کی دی ہیں دعائیں۔ نہ ہوتی گر نئی تہذیب تو کتنا مزہ آتا، نہ ہوتی گر نئی تہذیب تو کتنا مزہ آتا، جو چل جاتی میری ترکیب تو کتنا مزہ آتا، میری قسمت میں ایک بیوی مگر 2 ساس لکھے ہیں، الٹ جاتی جو یہ ترتیب تو نہ ہوتی گر نئی تہذیب تو کتنا مزہ آتا، جو چل جاتی میری ترکیب تو کتنا مزہ آتا، میری ایک بیوی مگر 2 ساس لکھے ہیں، الٹ جاتی جو یہ ترتیب تو کیا اچھے رسپانسز ہیں، زندگی میں پہلی بار اتنے اچھے سامعین دیکھ رہا ہوں، اور یہ بات میں ہر مشاعرے میں کہتا ہوں، شرافت نے جب آفت میں کوئی شر ہی نہیں چھوڑا تو میں نے بھی ظرافت کا کوئی در ہی نہیں چھوڑا، میرے 2 بھائی اور میں خامخواہ آپس میں کیوں لڑتے، ہمارے باپ نے ترکے میں جب گھر ہی نہیں لیا، ستانے کو کہا بیگم سے، ستانے کو کہا بیگم سے جب عالم پناہ تم ہو، ستانے کو کہا بیگم سے جب آنا تم ہو، تو یوں بولی ہٹو میرے کہاں کے خیر خواہ تم ہو، تو یوں بولی ہٹو میرے کہاں کے خیر خواہ تم ہو، اندھیرے میں تمہارے ڈر کے وہ مجھ سے لپٹ بیٹھی، اجالے میں مجھے دیکھا تو بولی خامخواہ تم ہو۔ ایسا نہ ہو بندھا ہوا رشتہ ہی توڑ دیں، گر ہو سکے تو ٹوٹے ہوئے دل بھی جوڑ دیں، بیگم کو اپنے ساتھ رکھیں خامخواہ ضرور، لیکن کبھی کبھی انہیں تنہا بھی چھوڑ دیں، ٹھکانا ہی نہیں نام و نشاں تبدیل کر ڈالو، بات کیا ہے آسماں تبدیل کر ڈالو، کسی کو گھر بلا کر خامخواہ حیران کرنا ہو، پتہ اپنا وہی رکھو مکان تبدیل کر ڈالو، باہمی امداد کا جذبہ جو تابندہ رہے، ہر سخی کے ساتھ حاجت مند بھی زندہ رہے، قرض بھی مانگو تو مانگو اتنی خودداری کے ساتھ، قرض دینے والا دے کر تم سے شرمندہ رہے، قرض بھی مانگو تو مانگو اتنی خودداری کے ساتھ، قرض دینے والا دے کر تم سے شرمندہ رہے، اور میں بھی ایک دن قرض لوٹا دوں گا سب کا خامخواہ، لینے والا میرے دینے تک اگر مشورہ دل گزارو شادی شدہ حضرات کے لیے بھی ہے، اور جن کی آئندہ ہونے والی ہے وہ بھی نوٹ کر لیں، دن گزارو چین سے سکھ سے بسر راتیں کرو،
ना तो धोखा दो उन्हें तुम और ना घाते करो। चाहते हो तुम के बेगम गौर से तुमको सुने, एक ही तरकीब है तुम नींद में बातें करो। जिंदगी जब हमें सताती है, जिंदगी जब हमें सताती है तब हमें मौत याद आती है। जिंदगी जब हमें सताती है तब हमें मौत याद आती है, पर ये दोनों कभी नहीं मिलते, एक आते ही एक जाते हैं। पर ये दोनों कभी नहीं मिलते, एक आते ही है। हम मुज़क्कर हैं इसलिए हमको हर मुअन्निस बहुत लुभाती है। हम मुज़क्कर हैं इसलिए हमको हर मुअन्निस बहुत लुभाती है। मौत भी इसलिए गवारा है, मौत आता नहीं है, आती है। ये सोच कर के बस मेरा अरमान निकल गया, बेतरतीब अशार है, कोई तसल्सल नहीं है। ये सोच कर के बस मेरा अरमान निकल गया, मेरा अजब दिमाग था कुछ ऐसा चल गया। शादी की रात खामखा मेरी शादी बहुत दिन होगी ना। ये सोच कर के बस मेरा अरमान निकल, मेरा अजब दिमाग था कुछ ऐसा चल गया। मारे खुशी के खामखा शादी की रात को मैं अपने हनीमून पे तन्हा निकल गया। एक साहब ने मशवरा दिया, पहली शादी पुरानी हो गई, एक बहुत अजीब अच्छी औरत है, आप शादी कर लीजिए, पड़ी रहेगी। मैंने कहा, उनको मैंने जवाब दिया, कर्जा एक और पिछले बकाए पे कौन ले। अच्छा मेरे भी पैरों में एक दो खता के बाद जरा मैं आराम करूँगा, शुक्रिया। और पिछले बकाए पे कौन ले, एक चिलचिलाती धूप को साए पे कौन ले। बहुत अजीब औरत ही बताया हूँ। एक चिलचिलाती धूप को साए पे कौन ले, शादी करूँ मैं और शोला बदन के साथ, जलता हुआ मकान किराए पे कौन ले।